بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ شہر میں اظہار کی آزادیاں تقسیم کر، یوں گلی کوچوں میں نہ مہنگائیاں تقسیم کر۔ مسئلہ بارش نہیں ہے اب یہاں سیلاب ہے، چھتریوں کو بھول جا اور کشتیاں تقسیم کر۔ بہہ گئے دیوار و در اور اڑ گئیں جن کی چھتیں، ان غریبوں کے لیے آسانیاں تقسیم کر۔ بے سرو سامان لوگوں کے لیے خیمے لگا، گوشت پانی دال چاول روٹیاں تقسیم کر۔ اپنی ملت کے لیے کچھ تو عمل کر کے دکھا، یوں نہ گھر میں بیٹھ کر دانائیاں تقسیم کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ ARYQTV کے پلیٹ فارم سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت یہ فنڈ ریزنگ ٹرانسمیشن ملاحظہ کر رہے ہیں، اور یہ ٹرانسمیشن آپ کئی گاہے بگاہے آپ نے ملاحظہ کی اور کھلے دل کے ساتھ مخلوق خدا کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے جس انداز سے آپ تمام مخیر حضرات نے اپنا کردار ادا کیا وہ قابل ستائش اور قابل تحسین ہے۔ اور آج ایک بار پھر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی روز کئی ایام گزر جانے کے باوجود بارشوں کا سلسلہ اتنے روز جاری رہا، سیلاب کی اس قدر تیزی تھی اور اس قدر شدت کے ساتھ سیلاب جو ہے وہ آیا کہ پاکستان کا بیشتر حصہ اس سے شدید متاثر ہوا، اور کئی روز گزر جانے کے باوجود آج بھی قسمہ پرسی کے حال میں مخلوق خدا میری اور آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ کئی ایسے گھر ہیں، کئی ایسے خاندان ہیں، لاکھوں کروڑوں میں لوگ آج بھی آسمان کے نیچے رات گزارنے پر مجبور ہیں، کسی کے پاس کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، بیماریوں کی آماجگاہ کئی علاقے بن چکے ہیں۔ سیلاب کے پانی کی وجہ سے جس قدر بیماریوں نے ان تمام سیلاب زدگان کو گھیر رکھا ہے، جس میں ڈائریا بھی ہے اور ڈینگی بھی ہے، ملیریا بھی ہے، ٹائیفائیڈ بھی ہے، دیگر اور کئی اقسام کی ملحق بیماریوں نے ان کو گھیر رکھا ہے، لیکن نہ ہاسپٹلز کا کوئی وجود ہے، نہ کہیں سے میڈیکیشنز کا انتظام ہے۔ تو ان تمام تر تکالیف کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک بار پھر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے یہ اقدام لینے کا فیصلہ کیا کہ اللہ رب العزت کی مدد اور آپ مخیر حضرات کی اپیل سے، جو ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، آپ کی مدد سے، آپ کی امداد سے ہم ایک بار پھر دکھی انسانیت کے دکھوں کے کم آواز کو بھرنے کے لیے اور ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے میں اور آپ ایک بار پھر خلق خدا کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اور جس طرح سابقہ ٹرانسمیشنز میں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ مخیر حضرات نے کس انداز سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط سے مضبوط تر کیے اور ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک امداد پہنچانے میں آپ مخیر حضرات کے تعاون سے کامیاب ہوئے، اللہ رب العزت کی توفیق سے۔ آج ایک بار پھر دکھی انسانیت مجھے اور آپ کو پکار رہی ہے، بحیثیت مسلمان یہ ہمارا فرض عین ہے۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ ابھی ری ہیبیلیٹیشن کا پروسیس جاری ہے، لوگوں کی آباد کاری کا مسئلہ ہے، ری سیٹلمنٹ کا مسئلہ ہے، لوگوں کے گھر ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں، کئی گھر تو ایسے ہیں جو سیلاب کے پانی کی نظر ہو گئے، اور دور دور تک آج بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں ایک بار پھر اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم آگے بڑھیں اور ان لوگوں کی مدد کریں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے ایک پیکج تیار کیا ہے جس کے تحت آپ مخیر حضرات اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کی جو سیلاب زدگان ہیں، سیلاب سے متاثرین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں، کئی روز سے ان تک خوراک نہیں پہنچ پائی، ان کے سر پر اس وقت بھی چھت موجود نہیں ہے، گھروں کی تعمیر کا سلسلہ ہمیں اس کا آغاز کرنا ہے، اور یقیناً ہم اس امید کے ساتھ کہ آپ مخیر حضرات ایک بار پھر بڑھ چڑھ کر اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جس طرح میں اور آپ رب کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، آرام سے ہم گزر بسر کر رہے ہیں، وہیں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر رب تعالیٰ نے ہمیں جو مال و دولت سے نوازا ہے، اگر اس میں اضافی مال ہے تو ہم آج ان بہن اور بھائیوں کی مدد کریں، کیونکہ یاد رکھیے آج ہمیں شاید ان چیزوں کی ضرورت نہ ہو، آج ہمیں ان چیزوں کی حاجت نہ ہو، لیکن کل بروز قیامت آن دا ڈے آف ریسریکشن، آن دا ڈے آف ججمنٹ میں اور سب اس چیز کے محتاج ہوں گے۔ اگر آج آپ نے خلق خدا کی مدد کی تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ کل ہماری بھی مدد کی جائے گی۔ آج اگر ہم نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، کل وہ بھوک
کہ جس کے لیے الفاظ کافی نہیں کہ وہ کس شدت کی ہوگی بروز قیامت، بروز حشر۔ اگر آج ہم بھوکوں کو کھانا کھلانے والے بن گئے تو کل بروز حشر ہمیں بھی انشاءاللہ بھوک سے دور رکھا جائے گا۔ آج اگر ہم پانی پلا کر سیراب کرانے والے بن گئے تو کل بروز قیامت ہمیں بھی پانی پلا کر اور شربت جنت پلا کر اور جام کوثر سے ہم سب کو مستفید کر کے ہمیں سیراب کیا جائے گا۔ آج اگر ہم نے لوگوں کے سر پر چھت ہم نے تعمیر کرا دی تو کل بروز حشر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کا سایہ ہم سب کو نصیب ہوگا۔ ہمیں یہ امید ہے اور رب کی ذات پر، اس کی رحمت پر ہمیں کامل یقین ہے کہ اگر ہم بندگان خدا کی خدمت میں لگ گئے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ یہی جذبہ لے کر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایک پیکج لے کر حاضر ہوا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کے گھر کی تعمیر کرا دیں جہاں پر ایک خاندان بخیر و عافیت اپنے سر پر سائبان لیے اپنا گزر بسر کر سکے، اپنی زندگی کا سروائیول پاسیبل کر سکے، تو 5 لاکھ روپے اس کے عوض آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں تو ایک گھر باقاعدہ طور پر تعمیر کر کے دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا خاندان ہے جس تک خوراک نہیں پہنچی اور ایک فیملی کو آپ راشن پیک پہنچانا چاہتے ہیں، خوراک کا انتظام آپ اپنی طرف سے کرانا چاہتے ہیں تو اس کے عوض 6,000 روپے آپ کو ادا کرنے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیکیشنز پرووائڈ کی جائیں، جیسے کہ میں نے سرنامہ کلام میں آپ سے عرض کیا کہ کئی بیماریوں نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو گھیر رکھا ہے، کئی قسم کی بیماریوں میں یہ لوگ مبتلا ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں میڈیکیشنز کی فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں، ادویات کا انتظام کیا جائے اور وہاں سیلاب زدگان کو پرووائڈ کی جائیں، مہیا کی جائیں، تو اس کی مد میں 15,000 روپے آپ کو ادا کرنے ہوں گے ڈونیشن میں، تاکہ ان تمام امداد کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم پھر زیادہ سے زیادہ مخلوق خدا کی اور ان بندگان خدا کی جو کئی روز سے بھوکے اور پیاسے ہیں اور میری اور آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آج بھی ان کی نظریں متلاشی ہیں کہ کہیں سے کوئی اللہ کا نیک صفت بندہ آئے اور وہ ان کی مدد کر سکے۔ تو آئیے آج بھی حق ادا کریں مسلمان ہونے کا، اور مسلمان تو وہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ اس کو خود اس سے صرف لطف اندوز یا اپنی صرف ضروریات پوری نہیں کرتا بلکہ بندگان خدا کی خدمت میں بھی اس کو صرف کرتا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ آخرت یہ ہے کہ اگر آج دنیا میں نے لوگوں کی مدد کی تو کل بروز قیامت، کل بروز حشر میری مدد کی جائے گی اور میں سرخرو ہو کر اللہ اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو سکوں گا۔ حسب روایت ایک بہترین پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، صاحبان علم و دانش ہیں، آپ برسہ برس سے ان کو ایئر وائی QTV پر ملاحظہ کرتے ہیں، بہترین گفتگو کئی علوم سے، میرے بائیں جانب جو شخصیت تشریف فرما ہے، کئی علوم سے رب تعالیٰ نے ان کو نوازا اور آپ استاد بھی ہیں بلکہ استاد الاساتذہ ہیں اور بہت خوبصورت انداز سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، عمدہ انداز سے کلام فرماتے ہیں، بہت شیرینی آپ کی گفتگو میں رب تعالیٰ نے رکھی ہے۔ جب بھی آتے ہیں ہمارے کسی بھی ٹیلی تھون میں آئیں یا پھر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت یہ جو ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں ان میں آئیں، بہت موٹیویٹ کر کے جاتے ہیں اور بتا کے جاتے ہیں کہ زندگی کا اصل مدہ خود جینے میں نہیں بلکہ دوسروں کو زندگی دینے میں ہے۔ میں انتہائی مشکور ہوں ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب۔ سر السلام علیکم۔ جزاک اللہ سر، ایک بار پھر آپ کی آمد کا جزاک اللہ۔ میرے دائیں جانب موجود ہیں عالم اسلام کی ایک معروف شخصیت، آپ عالم دین بھی ہیں، استاد بھی ہیں اور ہم آپ سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ آپ بھی بارہا ایئر وائی QTV کی اسکرین پر ملاحظہ کیے جاتے ہیں اور عوام آپ کی گفتگو سے مستفید ہوتی ہے۔ مفتی محمد اطہر میاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ سر، آپ کی آمد کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ قبیلہ حسان سے ایک خوبصورت آواز حسب معمول حسب روایت ہم شامل کریں گے۔ ابصار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کریں، ابصار رحیم ہمارے جو محترم برادر بھائی بیٹھے ہیں، ہم حمد باری تعالیٰ سے باقاعدہ اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں۔ سر بسم اللہ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے
تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں جو خانہ شعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا تلاش اس کا نہ کرے بتوں میں وہ غیر بدلتی ہوئی جو دن کو رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ماشاءاللہ ابصار رحیم صاحب حمد باری تعالیٰ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو کیا خوبصورت سما انہوں نے اس ٹرانسمیشن میں باندھا ہے۔ رب تعالیٰ قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے یہ ایوان سجا ہے، یہ ٹرانسمیشن آپ ناظرین تک پیش کی جا رہی ہے، میری گزارش ہے کہ اس مقصد کو ہمیں حاصل کرنا ہے، اور صرف بیٹھ کر آپ نے فارمیلٹی پوری نہیں کرنی، صرف گفتگو علماء کرام کی اور مشائخ اعظام کی، ان پروفیسر حضرات کی، علماء کرام کی گفتگو صرف سننی نہیں ہے، بلکہ اس کو عملی جامہ بھی پہنانا ہے۔ اور کئی لوگ ابھی بھی ایسے ہوں گے جو سیلاب کی تباہکاریاں دیکھ چکے ہیں، اس کے باوجود رب تعالیٰ کی دولت، نعمت جو ہے، رحمت جو ہے، دولت کی صورت میں ان کو عطا کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مخیر حضرات میں شامل فرمایا ہے۔ لیکن یہ ساری تباہکاریاں دیکھنے کے باوجود، مخلوق خدا کو اس قدر تکلیف سے کئی مہینے گزرتے ہوئے دیکھنے کے باوجود، آج بھی انہوں نے شاید رب کی راہ میں 1 روپیہ بھی خرچ نہ کیا ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان مال خرچ کرنے لگتا ہے یا اس کی نیت کرتا ہے تو شیطان فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور وہ ہمیں سمجھانے لگتا ہے کہ بھئی مال تو تم نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ جمع کیا ہے، اور اس طرح تم راہ خدا میں خرچ کر دو گے، اور کتنے تم نے پسینے بہائے، دن اور رات ایک کیا ہے، کتنی محنت اور مشقت کے بعد تم نے یہ مال حاصل کیا ہے، تو مال کی محبت
وہ ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے، اور ہم یہ قدم جو کہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے، ان کی امداد کے لیے اٹھ رہے ہیں، وہ ہم 2 قدم پیچھے لے لیتے ہیں۔ اور یقیناً قرآن بھی ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مجھے اس گفتگو کے دوران یاد آئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کہتا رہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ مال تو 3 طرح کا ہے، 3 اقسام ہے مال کی۔ ایک مال وہ ہے جو تم نے کھا کر ہضم کر لیا، دوسرا مال وہ ہے کہ جو تم نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور تیسرا مال وہ ہے جو تم نے راہ خدا میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا۔ تو جب اتنی بڑی موٹیویشن آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا، ہاں وہ مال جو ہم رب کی راہ میں دیں گے یہ آخرت کے لیے محفوظ ہو جائے گا، اور وہی ہمیشہ کے لیے کام آنے والا ہے۔ یہی موٹیویشن اور یہی انسپریشن لیتے ہوئے میں ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب کی طرف ایک سوال لے کر جا رہا ہوں۔ سر، کیا وجہ ہے ماشاءاللہ رب نے مال و دولت سے نوازا ہے اور ہر طرح کی فیسلٹیز، لگژریز، آسائشیں، تمام چیزیں ہمیں میسر ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ خلق خدا تکلیف میں ہے تو وہ جذبہ کیوں اس طرح سے بیدار ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، باوجود اس کے کہ لاکھوں لوگ مدد کر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی ہمیں لگتا ہے ایک بڑا طبقہ ہے کہ جو اپنے مال سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے پتہ نہیں کیوں ڈرتا ہے۔ سر کیا فرمائیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی واسع الکرم۔ آمین۔ بعد حمد و صلات کے، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اس اعتبار سے قابل قبول ہے کہ یہ ٹرسٹ نہیں ہے صرف، یہ جہد مسلسل کا نام ہے، واہ، اور یہ ایک ایسے پیغام کا نام ہے کہ جن کی پشت پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے فیوز و برکات ہیں۔ بے شک یہ ARY خالی ایک ادارہ نہیں ہے، QTV ایک ادارہ نہیں ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ بھائی حاجی رؤوف صاحب کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ان سے وابستہ کر دیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو ان کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ تو یہ جب 2 طرفہ محبت ہوتی ہے تو اس کا مال و اسباب بھی قبول کیا جاتا ہے، اور اگر 2 طرفہ محبت میں کہیں کمی ہو تو پھر اس میں بخل آ جاتا ہے، اور بخیل کو جنت حرام ہے۔ اللہ اکبر، بخیل کو جنت حرام۔ ایک سوال کیا تھا نا آپ نے، جی بالکل، اس کا جواب اس کے اندر ہے، دے دیا آپ نے۔ تو یہ 2 طبقات ہیں، وہ جن کے دلوں کو اللہ نے مسخر کیا اپنی محبت کے لیے، نبی کی غلامی کے لیے، واہ، تو کیا چھوڑ کر آئے ہوگا؟ اللہ اس کے رسول کی محبت کو چھوڑایا۔ واہ واہ واہ، ایک یہ طبقہ ہے عاشقان رسول کا، ایک محبت اور انفاق فی سبیل اللہ کا، رب کی رضا کا، اور کہا اور کیا دے سکتے ہو؟ کہا ہماری 100 بار گردنیں کٹے تو آپ کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مال و اسباب کیا چیز ہے ایسے لوگوں کے لیے چھوڑنا کہ جو قبرستان میں ابھی تدفین بھی پوری نہیں ہوئی، اس سے پہلے 2 بھائی ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر ہی کہے کہ یہ زمین میری ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ تیرا نہیں، وہ تیرا نہیں، ان کے لیے چھوڑ کر جانا حقیقت ہے ڈاکٹر صاحب، حقیقت۔ یا پلسرات سے گزرتے ہوئے حضور کو خوش کر کے ہی کہنا کہ یہ میرا امتی ہے، جس کے چہرے پر سخاوت لکھی ہوئی ہے، طے کر لیں کہاں جانا ہے۔ بات یہ میں کر ہی نہیں رہا کہ آپ سیلابزدگان کی مدد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، زلزلے والوں کی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اپنے اعزاء اقارب جو ہیں، یتامہ مساکین وابن السبیل جو قرآن نے ترتیب کے ساتھ بیان کیا، آپ ان تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے، یا جو آپ کو دعویٰ الی الخیر جیسے قرآن نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو کیا ہم اس عمل میں پورا ہو رہے ہیں کہ تمہیں چاہیے؟ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ میرا پسندیدہ کون ہے اور ناپسند کون ہے، سخی کون ہے۔ سخاوت پیسوں سے نہیں ہوتی، سخاوت نیت سے ہوتی ہے۔ ایسے بھی تو صحابہ تھے نا کہ اگر تہبت بادی ہوئی تو جسم پر نہیں ہے کپڑا، قربان جائے ان کی شان سخاوت کے کہ وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ وسائل دے تاکہ ہم آپ کے قدموں پر نثار کریں۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا۔ آج اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ میرے QTV کے دیکھنے والے بہن بھائی، سننے والے بہن بھائی پوری دنیا میں موجود ہیں الحمدللہ، ماشاءاللہ، اور پیار کرتے ہیں اس ٹیلی ویژن سے، اور ان کو یہ اعتماد ہے کہ یہ جو خواجہ غریب نواز ٹرسٹ ہے یہ اصل میں ٹرسٹ ظاہری طور پر نہیں بلکہ محبتوں کا وہ اعتماد ہے جو رمضان میں ہو یا صدقات و خیرات میں ہو یا ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ہو یا آج کی کڑی آزمائش میں پاکستان پر جو آزمائش آئی ہے، بڑی، کیونکہ پاکستان صرف ایک ملک نہیں ہے،
دین کی ہجرت ثانی کا مدینہ یہ ہے. واہ 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 واہ، ہجرت ثانی، واہ واہ واہ، کیا یہ دین کی ہجرت ثانی کا مدینہ ہے. اللہ اکبر. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا نتیجہ پاکستان ہے. یہ زمین صرف ایک ملک حاصل کر کے بڑی گاڑیوں میں گھومنے کے لیے اور تکبر کے ساتھ اور نخوت کے ساتھ چلنے کے لیے نہیں ہے. اگر مال و دولت ملا ہے تو آج انصار بننے کی ضرورت ہے. عرض میں جو کر رہا ہوں کہ میرے بہن بھائی، میں ناصح نہیں ہوں، میں پھر ایک بات عرض کرتا چلوں، نصیحت کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے. نصیحت تو ہمیں سرکار نے کر دی، کیونکہ دین و نصیحہ کہہ کر بات ختم کر دی. بے شک. اور اعلیٰ حضرت نے اس پر رضا نے ختم سخن اپنا کر دیا. خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، تو سیرت مصطفیٰ کو قرآن کریم نے بیان کر دیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا ہے، تکبر میں نہیں جانا ہے. تکبر عزازیل راہ خوار کر، بزندہ نے لعنت گرفتار کر. اللہ اکبر. یہ تکبر والے کہاں، ان کی قبریں بھی نہیں ملتی، نام و نشان مٹ جاتے ہیں. دیکھ لو جو انکساری کے لوگ تھے، جو سخاوت کر رہے تھے، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ غریب نواز سے ہی منسلک ہے نا. ان کا مزار مبارک دیکھ لو، اس کے سامنے بادشاہ وقت کی قبر بھی ہے. بہت بڑا مقبرہ بنایا ہوا ہے، لیکن ایک فقیر کے دروازے پر سب جاتے ہیں، کیونکہ وہ سخی تھا. دین کا بھی سخی، دعا کا بھی سخی، محبتوں کا بھی سخی، اور دسترخوان بچتا تھا. تو پھر کوئی تعصب نہیں کہ مسلم ہے غیر مسلم ہے. تو آج جو خواجہ غریب نواز ٹرسٹ یہ پیغام لے کر جا رہا ہے میرے عزیزوں، میں صرف ایک بات کرتا چلوں خاص طور پہ اپنے ان بہن بھائیوں کو، کہ یہ ہر تعصب سے بالا تر دسترخوان ہے. تصوف کے پیار کرنے والے، بزرگان دین کے پیار کرنے والے وہ ہیں کہ جو ان صفا والمروہ من شاعر اللہ، شاعر اسلامی کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں بزرگان دین، اولیاء کرام، خواہ وہ کسی سلسلے میں بھی ہوں. بے شک. اور پھر ان کے جو غلام جو ان سے وابستہ ہوتے ہیں بیعت کے ذریعے، وہ یہ وعدہ نہیں کرتے کہ ہم زمین پر نخوت کو یا اپنی ذات کو آگے بڑھائیں گے. ہم انکساری کو، حضور کی غلامی کو، اور جو اللہ نے دیا ہے ہمارے گھروں میں پوشیدہ جتنا بھی رزق ہے، ان کی راہ میں تقسیم کریں گے. اور رزق جتنا تقسیم ہوگا، آپ نے جدید سائنس پڑھی ہوگی نا، سب نے پڑھی ہے، میرے بہن بھائیوں نے بھی پڑھی ہے. میں ان سے مخاطب ہوں، اصل میں آپ سے مخاطب ہی نہیں ہوں، یہاں پر اپنے بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں، کیونکہ مخاطب اولا تو آپ ہو چکے. ماشاءاللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو جسم کے اندر خون ہے، جدید سائنس نے بتایا کہ جتنا آپ اس کا ڈونیشن دیں گے، جتنا آپ اس کا عطیہ دیں گے، اتنا ہی تازہ خون آپ کو تمام بیماریوں سے، بلڈ پریشر، شوگر اور انزائٹی، ڈپریشن، بائی پولر ڈس آرڈر، نہ جانے اور کون کون سی بیماریاں، ان سے بچاتا ہے. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. ایسے ہی صدقہ تمہارے ظاہری اور باطنی خون کو اور اعمال کو اور قلب کو ایسا پاکیزہ کر دیتا ہے کہ زمزم سے دھل کر وہ تشت میں جب رب کے سامنے پیش ہوتا ہے تو رب کہتا ہے یہ ہے میرا محبوب. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے مصداق اولیاء کرام بنتے. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید صادق خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ پوچھا کہ آج رات بھر مجھے سکون کیوں نہیں آیا عبادت کے بعد؟ کیا تم نے سارا اناج تقسیم کیا ہے صحیح طرح سے؟ میں صرف جملہ ہی کہتا ہوا نکل جاؤں گا، اس کے بعد ختم، قبلہ علامہ صاحب کی طرف جانا ہے آپ کو. کہا تقسیم کیا؟ کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنا اناج آیا تھا وہ تقسیم نہیں ہوا ہے، کہیں کچھ ہے. اللہ. ورنہ اتنی بے چینی مجھے نہ ہوتی. نظام الدین کو تلاش کیا گیا، نہیں حضور ساری بوریاں بٹ گئی ہیں، سب کچھ بٹ گیا ہے. قبلہ نے جب قبلہ کا مسلح ہٹایا گیا تو نیچے سے اناج کا دانہ نکلا. اللہ اکبر. یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں اللہ والے جن کو سکون نہیں آتا. یہ مصطفیٰ کے سچے غلام ہیں. اس وجہ سے ہندوستان اور پاکستان اور دنیا کے تمام ممالک کے اندر اسلام پھیلا، کیونکہ ایک کردار ہے سیرت مصطفیٰ کا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین پر چہرے چمکتے ہیں ان کی وجہ اعمال کی وجہ سے. یہ فخر نہیں کرتے اعمال پر، یہ انسانوں کی خدمت کر کے خوش ہوتے ہیں. یہ جو پانیوں میں گھرے ہوئے لوگ ہیں، جب یہ نوالا اٹھا رہے ہیں نا حضور، میں آپ سے عرض کروں، جب نوالا اٹھا رہے ہیں جس شوربے کے اندر، اس کے اندر بھی 15 20 30 مچھر گر رہے ہیں. اللہ اللہ اکبر. ہاتھوں کو اس طریقے سے سامنے لاتے ہیں تو ہاتھوں کے اوپر ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے مہندی لگا دی ہے، وہ مچھر کے کاٹے ہوئے نشان ہے. آپ برداشت کر سکیں گے؟ میں برداشت کر سکوں گا؟ میرے گھر میں کہیں تکلیف ہو کسی کو، یہ ڈائریا ملیریا تو چھوڑیں، یہ جو ڈپریشن وہاں پر آیا ہوا ہے، جو کاؤنسلنگ میڈیکیشن کی آپ بات کر رہے تھے کہ میڈیسنز چاہیے وہاں پر، کس کس چیز کا آپ علاج کریں گے؟ تباہیاں اور آزمائش، وہاں تباہیاں آئی ہیں، ناگہانی ایک آزمائش ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایمان کی بھی آزمائش ہے کہ ہم اپنے گھروں کا رزق کیسے لے جا کر وہاں تک پہنچائیں جو ضرورت مند ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کو ایک
ذریعہ بنا دیا ہے، وسیلہ بنا دیا ہے ان لوگوں تک جانے کا اور پہنچانے کا کہ جو امانت دار ہیں آپ کی امانتوں کے۔ اس لیے اپنے گھر میں ہم اگر ایک پل کے لیے 2 روٹیوں میں سے 1 روٹی دے بھی دینا تو سنت حسین کو ہم کم نہیں کر سکیں گے، بڑھائیں گے، واہ واہ واہ، کیونکہ جو روزہ رکھ کر حسین اور حسینیت والوں نے دے دیا سبق اللہ اکبر، کہ کیسے اللہ والے جیتے ہیں، تو ہم کیا احسان۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ قربانی میں 1 جانور امت مسلمہ کے لیے ذبح کیا کرتے تھے، کوئی اتار سکے گا احسان حضور کا، ان کا اور بزرگان دین کا؟ تو بھائی اپنی پکڑ سے بچنا ہے نا، تو آپ یہ مت سوچیں، آپ بس خاموشی کے ساتھ چاہے وہ 1 گلاس پانی ہی کا عمل کیوں نہ ہو آگے بڑھ کر دے دیجئے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر صرف اور صرف ایک ہی ہم نے عمل سیکھا ہے مسلمانوں نے، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نقل کر لیں۔ تو نقل کوشش کیجئے صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی کیجئے، تاکہ ہم کچھ ان جگہوں تک پہنچا سکیں جو امانت دار خواجہ غریب نواز ٹرسٹ والے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس گھرانے کو ARY کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک عطا فرمایا، رزق اتنا بھرا ہوا ہے ان کے پاس، ان کے گھروں سے بھی جا رہا ہے، اعلان نہیں کرتے، اور نہ کبھی انہوں نے کبھی جتلایا ہے۔ جو جتلاتے ہیں نا بس پھر وہ بتلاتے ہی ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور جو جتلاتے نہیں وہ محبین ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر بھی خیر ہوتی ہے، نسلوں میں بھی خیر ہوتی ہے، اور آنے والے وقتوں میں انہیں کہنا نہیں ہوتا، برکتوں کا ڈھیر اور رانائیاں ان کے دروازوں پر اس طرح سے دستک دیتی ہیں کہ وہ کسی کو پھیلا کر ہاتھ نہیں، کیونکہ نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، اور کسی کے سامنے بھی ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے، اللہ خود دیتا ہے۔ تو جتنا رزق تقسیم کریں گے خون کی طرح، اسی طرح سے رزق بڑھے گا، سکون بڑھے گا، اطمینان، اور پھر اس کے بعد فقط فاضا فوزا عظیمہ کی تعبیر بنیں گے آپ، اور ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی عملی تعبیر ہوں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، سلامت رہیں۔ اور جو گفتگو ڈاکٹر صاحب نے کی یقیناً ایک موٹیویشن ہمارے ناظرین تک، تمام مخیر حضرات جو اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر ARY QTV کے پلیٹ فارم سے ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، موٹیویشن ملی ہوگی، ترغیب ملی ہوگی، تحریک ملی ہوگی، اور یہ بالکل خوب فرمایا ڈاکٹر صاحب نے، جب اللہ کے عشق میں انسان ایک مقام ایسا آتا ہے جب وہاں پہنچتا ہے نا تو وہ اس نہج پر ہوتا ہے کہ اس کے دل سے آواز آتی ہے کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ تو اس طرح کے لوگ آج بھی یقیناً اس دنیا میں موجود ہیں جو اس سے بالکل آپ سمجھ لیں کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا، کس نے ہمارے لیے کیا کہنا ہے کیا نہیں دیکھنا، وہ چپ چاپ بس رب کی جو مخلوق ہے اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر اسی مخلوق کی زبانوں پر ان بندگانے اور عاشقانے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، اور وہ فذکرونی اذکرکم کی عملی تفسیر بن جایا کرتے ہیں۔ میں پھر سے آپ سے اپیل کرتا ہوں، جس مقصد کے لیے ایوان سجا، یہ ٹرانسمیشن آپ تمام ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مشکل کی اس گھڑی میں کہ جب اتنے ایام گزر جانے کے باوجود سیلاب زدگان ہماری امداد کے منتظر ہیں، ان کی نگاہیں متلاشی ہیں کہ آج بھی خوراک ان تک پہنچائی جائے۔ خوراک کا کوئی منظم انتظام اس وقت بھی وہاں نہیں ہے، پانی کئی میل تک آج بھی کھڑا ہوا ہے، لوگوں کے گھر پانی کی نظر ہو چکے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈونیشن سے کسی ایک فیملی کے لیے گھر تعمیر کر کے دیا جائے، اس کے عوض آپ کو 5 لاکھ روپیز 5 لاکھ روپے آپ نے ڈونیشن کی مد میں ادا کرنے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک فیملی تک خوراک کا تہلا یعنی کہ راشن پیک پہنچایا جائے تو اس کی مد میں 6000 روپیز 6000 روپے آپ نے ادا کرنے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیکیشن کا انتظام کیا جائے اور میڈیسنس پہنچائی جائیں، ادویات کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے، تو اس کے عوض آپ کو 15000 روپے 15000 روپیز پے کرنے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ امداد پہنچائی جا سکے، ان کے گھر تعمیر کرائے جا سکیں۔ اور اسی اپیل کے ساتھ میں مزید آگے بڑھتا ہوں ایک اور سوال لے کر اپنے انتہائی محترم مفتی اطہر میاں صاحب کی طرف، اور جو موٹیویشن ڈاکٹر صاحب نے دی ہے اسی تسلسل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر، ڈاکٹر صاحب نے جیسے گفتگو میں فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کے پاس تھا وہ تو اپنا سب کچھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے، جن کے پاس نہیں تھا وہ بھی یہ دعا کرتے اور یہ تمنا کرتے کہ کہیں سے ہمارے پاس مال و دولت آئے اور ہم سب کا سب جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے جو صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور اس سے لنک کرتے ہوئے آج کی اس ٹرانسمیشن سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید من جاء الحسنۃ فلو عشر امثالها
صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ صلی اللہ علیہ میرے بھائی، میں سب سے پہلے ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں خواجہ ویلفیئر ٹرسٹ کو کہ انہوں نے جس وقت بھی ملک میں آنے والے مسائل اور ان مسائل کے حل کے لیے لوگوں کو جمع کرنا اور لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آنا الحمدللہ، تاکہ لوگوں کی امداد کی جا سکے۔ اب بات جو حضرت نے فرمائی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی گفتگو بہت اعلیٰ قسم کی فرمائی بے ہے، شک، بے شک۔ بس اس باتوں کو تھوڑا آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ انسان کے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کی اپنی جان ہوتی ہے، ایک عزت ہوتی ہے اور ایک اس کا مال ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو فطرتی طور پہ محبت ہے۔ واہ، اب ہر انسان سوچتا ہے کہ میں اپنی جان کی فکر بھی کروں، اپنی عزت کی فکر بھی کروں، اپنے مال کی بھی فکر یعنی ان کروں۔ کی محبت لے کر دنیا میں آتا ہے۔ وہ اسی کی محبت میں رہتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور اسی محبت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ بے شک۔ اب جان کی محبت میں آپ گھر والوں کی محبت بھی سمجھ لیں، اپنی محبت بھی سمجھ لیں، رشتہ داروں کی محبت بھی سمجھ لیں، ساری محبت اس میں شامل ہو جاتی۔ لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کا کردار دیکھیے کہ جان سے بڑھ کر حضور سے محبت کی گئی۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ماں باپ بھائی بہن ہر شے سے زیادہ نہ ہو جائے۔ واہ واہ، اور یقیناً حضور کی محبت جس کے دل میں گھر کر جاتی ہے جنت اس کا ٹھکانہ بن بے جاتا ہے۔ شک۔ اب دوسری چیز عزت کے حوالے، تو اللہ کے رسول نے مومن کی عزت کے حوالے سے بتا دیا مسلمان کون ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ اب آ گئے مال۔ اب مال کی محبت یقیناً جیسے آپ نے ایک جملہ کہا کہ ایک شخص پورا دن کام کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، اور مال جمع کرنے کے بعد وہ چینل آ کر کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیسے دیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کو مال دیا جائے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیلاب والوں کو مال دیا جائے۔ اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے پورا دن محنت کی اور محنت کرنے کے بعد جو میں نے مال اکٹھا کیا اگر یہ مال میں ان کو دے دوں گا تو پھر مجھے کیا بچے گا؟ تو یاد رکھیے گا تجارت کرنے والا تاجر وہی تجارت کرتا ہے جہاں اس کو سب سے زیادہ نفع حاصل ہو۔ بے شک۔ اور نفع حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم بینیفٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کہاں زیادہ مل رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس جگہ بینیفٹ زیادہ ہیں تو ہم فوراً مال وہیں پر انویسٹ کرتے ہیں۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا، اگر میں کہوں، ڈاکٹر صاحب کہیں، آپ کہیں، تو شاید لوگ کہیں کہ یہ اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا، صحیح ہے، ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ بے شک۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے گا گویا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ثواب یہاں نہیں رہتا بلکہ 70 گنا اور 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ کب؟ جب انسان کا اخلاق اچھا ہو، اخلاص کے ساتھ اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس لاکھ روپے موجود ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اپنا 50%، تو وہ لاکھ میں سے 50,000 خرچ کر رہا ہے۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جس کے پاس 2 دینار ہیں اور ان 2 دیناروں میں سے 1 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، تو اس کا 50% اخلاص میں زیادہ کیوں ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مال کم تھا۔ مال کی محبت ظاہر سی بات ہے اس شخص کے لیے زیادہ ہے جس کے پاس کم ہیں، اور جس کے پاس زیادہ ہو اس کے لیے کم نہیں ہے، محبت ہی نہیں ہوتی۔ وہ زیادہ مال خرچ کرتا ہے، وہ اچھے سے اچھے ہوٹل میں جا کے کھانا کھا لیتا ہے۔ غریب سوچتا ہے کہ میں ہوٹل میں کھانا کھانے سے مقدار کم تھی لیکن معیار یہ تھا کہ آدھا اس نے خرچ کر دیا۔ آدھا اس نے خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں۔ اب جب اس نے آدھا خرچ کر دیا تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ اور یاد رکھیے گا مال ہم جو بینک بیلنس رکھتے ہیں اپنے اکاؤنٹس میں رکھتے ہیں وہ مال یہیں رہ جائے گا، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث بارکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک بکری ذبح فرمائی اور ذبح کرنے کے بعد کہا کہ یہ گوشت تقسیم کر دو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ گوشت تقسیم کرنے لگی تو ایک دسی حضور کو پسند تھی، آپ نے رکھ لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے میں داخل ہوئے پوچھا عائشہ کیا بچا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ بچا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ کو دستی بڑی پسند ہے تو میں نے آپ کے لیے رکھ لی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ یہ نہیں بچا، وہ بچا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ وہ بچا ہے جو اللہ کی راہ میں تو نے دے دیا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ بچا ہے، یہ بچنے والا نہیں ہے۔ یہ کیونکہ ہم کھا لیں گے یہاں رہ جائے گا، لیکن قیامت کے دن
جب ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں گے، یقین جانیے نیکیاں اتنی ہوں گی، دعائیں اتنی ہوں گی، وہ شخص جس کے آج ہاتھ میں لقمہ پہنچ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کھانا پہنچ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں دوائی پہنچ رہی ہے، یقین جانیے اس کے دل سے کیا دعا نکلتی ہوگی. وہ یہ کہتا ہوگا اے اللہ جس نے آج یہ لقمے کا وسیلہ بنا، جس کی وجہ سے مجھ تک یہ لقمہ پہنچا ہے، اے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے، اس کی پریشانی کو دور کر دے. اور یہ دعائیں جب ہم قیامت کے دن دیکھیں گے تو ہم کوشش کریں گے، دیکھیں گے کہ نیکیاں کا انبار ہے، ہم پریشان ہو جائیں گے یہ نیکیاں کہاں سے آئی. یقیناً اللہ کہے گا اے بندے خدا تو نے یہاں دنیا کے اندر لوگوں پر رحم کیا، آج اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر رحم کر رہا ہے. اور پھر نیکیوں کا اعمال بھی بڑھ جائے گا، اور پھر ہم خواہش کریں گے، تمنا کریں گے کاش سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، میرے پاس کچھ نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا جنت میں جانے کے بعد بھی جنتی اس حسرت میں ہوں گے کہ کاش کبھی سوتے نہ، کاش کبھی ہم زیادہ کسی اور کام میں نہ لگتے، بس اللہ کی عبادت میں رہتے، اللہ جنت میں اور اللہ مقام عطا فرما دیتا. تو جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں، یقین جانیے وہ یہ دنیا میں نہیں بینک بیلنس، آخرت کا بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں. اور وہ آخرت کا بینک بیلنس ہی سارا بینک بیلنس ہے. ہم یہاں پر موجود ہیں، یہاں اس دنیا میں ہیں، جب تک زمین پر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تب تک تو مال ہمارے لیے فائدہ مند ہے. لیکن جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور اگر اس مال سے لوگ، ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو ہم اس کا گناہ میں خود بخود شامل ہو رہے ہوں گے. لیکن اگر ہم نیک کام کر کے چلے جائیں، صدقہ جاری کر کے چلے جائیں، اور صدقہ جاریہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بندہ مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. جب تک زندہ ہے نماز پڑھ رہا ہے، جب تک زندہ ہے زکوٰۃ دے رہا ہے، جب تک زندہ ہے حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، دیگر عبادات کر رہا ہے. لیکن جیسے ہی انتقال ہو جاتا ہے، روح قبض کر لی جاتی ہے، وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، تو تین چیزیں پھر بھی جاری و ساری رہتی ہیں. پہلی چیز علم نافع، اگر وہ علم نافع چھوڑ گیا تو لوگ اس علم پر عمل کریں گے، ثواب اس کو ملتا رہے گا. اسی طرح صدقہ جاریہ اگر وہ چھوڑ کر چلا جائے، بھائی اگر کسی غریب کا گھر بنا کر چلا گیا، جب تک گھر بنا رہے گا، غریب وہاں رہ رہا ہوگا، اس کے بچے آرام اور سکون کے ساتھ رہ رہے ہوں گے، تب تک ہاں اس کو نیکیاں ملتے رہیں گی. ہمارے یہاں تو بجلی کا میٹر تیز چلتا ہے نا، آپ کا نیکیوں کا میٹر تیز چلنا شروع ہو جائے گا کہ وہ بندہ وہاں بیٹھا ہوگا، ثواب آپ کو یہاں مل رہا ہوگا. وہ بندہ وہاں پر نمازیں پڑھ رہا ہوگا، ثواب آپ کو مل رہا ہوگا. وہ بندہ وہاں پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوگا، ثواب آپ کو یہاں مل رہا ہوگا. اور تیسرا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نیک صالح اولاد. اگر بندہ مومن نیک صالح اولاد چھوڑ کر چلا جائے گا، وہ قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، اس کا ثواب انہیں بھی ملتا رہے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے. آپ نے گفتگو ملاحظہ کی، ڈاکٹر صاحب کی بھی، مفتی صاحب کی بھی، یقیناً موٹیویشن ہے. اور بس ایک شعر جب حضرت گفتگو کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آیا کہ قلب میں جو ہمارا جو قلب ہے، ہماری جو روح ہے، علامہ اقبال نے خیرت کے حوالے سے، خودی کے حوالے سے، ہمارے قلب کے حوالے سے، روح کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، جو اشعار پیش کیے ہیں، یقیناً رہتی دنیا تک یہ انسانیت اس سے مستفید ہوتی رہے گی. اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال لکھتے ہیں کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ گفتگو سن رہے ہیں، رب تعالیٰ کی نعمتیں، رحمتیں بھی ہمارے شامل حال ہیں، پھر بھی قدم اٹھانے سے ڈرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہترین گفتگو تمام دیکھنے والے ناظرین تک گئی ہے کہ یہی ایک مسلمان کا وتیرہ ہونا چاہیے کہ وہ دنیا میں صرف اتنا ہی رہے اور اتنا ہی خرچ کرے یا اتنا ہی اپنی ضرورت کے لیے رکھے کہ جتنا دنیا گزارنے کے لیے کافی ہے. کیونکہ اصل جو ہمارا گھر ہے وہ آخرت کا ہے. اصل جو ہماری زندگی شروع ہونی ہے وہ مرنے کے بعد بروز قیامت، بروز حشر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے بعد ہمیں جو منزل ملنی ہے وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے اور وہ ہمیشگی کی زندگی ہے. آج اگر ہم نے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالیں سیٹ کی ہیں، جو رول ماڈل پیش کیا ہے، جو ہمیں کنڈکٹ پیش کیا ہے، اگر آج ہم اس کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں اور اپنے مال و دولت کو خرچ کریں اور مخلوق خدا کی خدمت کریں تو یقیناً اس دنیا میں بھی ہمیں اس کی رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوں گی اور آخرت کے خزانے بھی ہمارے لیے کھول دیے جائیں گے. یہی موٹیویشن ہمارے ان علماء کرام اور صاحبان علم و دانی
دانش کی طرف سے آپ تمام دیکھنے والے ناظرین تک گئی. ایک بار پھر مختصراً اپیل کرتا چلوں اور پھر پروگرام میں کلام شامل کریں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں, میڈیکیشنز, میڈیسنز یا ادویات فراہم کی جائیں, سیلاب زدگان وہ تمام افراد, وہ لاکھوں افراد جو اس وقت کئی بیماریوں میں مبتلا ہیں, تو 15,000 روپیز آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ راشن پیک ایک متاثرہ خاندان تک پہنچے تو 6,000 روپیز آپ کو پے کرنے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کے گھر کی, یہ جو آپ خیمے دیکھ رہے ہیں, ہم نے کیونکہ ابتدا میں جو سیلاب کے فوراً بعد ہم نے ٹرانسمیشنز کی, ہم نے خیموں کے لیے آپ سے ڈونیشنز کی اپیل کی تھی. تو خیمے جو ہے آپ کو پتہ ہے ناظرین, یہ عارضی قیام کے لیے ہوتے ہیں, لیکن یقیناً پوری زندگی اس میں نہیں گزاری جا سکتی. تو ریہیبلیٹیشن کا پروسیس جو ہے اس نے شروع ہونا ہے اور باقاعدہ گھر تعمیر کر کے دینے. اگر ایک گھر آپ چاہتے ہیں کہ ایک خاندان کے لیے تعمیر کر کے دیں تو اس کے بس 5 لاکھ روپیز, 5 لاکھ روپے میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں, مہنگائی کے دور میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک گھر جو بسے گا, جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا, جب تک وہ متاثرہ خاندان اس گھر میں قیام پذیر رہے گا اور وہ گھر, اس کی آنے والی نسل جب تک وہ گھر کسی کے استعمال میں رہے گا, آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی رہیں گی اور انشاءاللہ تعالی بروز قیامت رب تعالی کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی. ابصار رحیم ہمارے محترم بھائی, ملتمس ہوں ایک بار پھر کلام پیش کر. روک لیتی ہے آپ کی نسبت, روک لیتی ہے آپ کی نسبت, چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی چلتے ہیں قدم ہے حضور کا غم پر, یہ قدم ہے حضور کا غم پر, آنے والے عذاب ٹلتے عذاب ٹلتے ہیں, وہی بھرتے جو سب کی وہ سمجھتے بولیاں سب کی, وہی بھرتے جو سب وہ سمجھتے بولیاں سب کی, آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, چلے کھوٹے سے وہیں پہ چلتے ہیں, قدم ہے حضور کا غم پر, آنے والے
ख्वाब टलते हैं अपनी औकात से इतनी है कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है अपनी औकात से इतनी है कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है कल भी टुकड़ों पे उनके पले